السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی نیک لڑکی کی کہانی ہے جس نے ایک ایسا درد برداشت کیا جس کو برداشت کرنا کسی عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ جنوری 1947 کی ایک شدید یخ بستہ صبح فجر کے ٹائم ہی الفلاح کی آواز پر حسب معمول کوثر کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں۔ ابھی اٹھتی ہوں، اس نے کروٹ بدل کر تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ شدید ترین سردی میں اتنے سویرے بستر سے نکلنے کا تصور ہی سہانے روح تھا، مگر اذان کے کلمات نے اسے بستر سے نکلنے پر حسب معمول مجبور کر دیا۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سر پر لپیٹتی باہر نکلی، برآمدے کے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر صحن میں نکل آئی۔ مسجد سے اذان کی آواز ابھی جاری تھی اور یہ آواز کسی اور کی نہیں، اس کے ابا جی کی تھی۔ اس کے ابا محلے کے مسجد کے مؤذن تھے اور گھنٹہ بھر پہلے ہی وضو کر کے مسجد روانہ ہو چکے تھے۔ کوثر نے جلدی جلدی آستینیں چڑھائیں اور صحن میں رکھے لکڑی کے پیڑے پر بیٹھ کر وضو کرنے لگی۔ ٹھنڈے یخ پانی نے جیسے اس کے ہاتھ پاؤں جما دیے۔ قدرے پرے رکھی لکڑی کی چوکی پر طے کر کے رکھی جائے نماز کو اس نے سیدھا کیا اور اس پر نماز پڑھنے لگی۔ سردی سے اس کے باقاعدہ دانت بج رہے تھے۔ سٹور میں گندم کی بوری کی آڑ میں کئی گھنٹوں سے چھپا وجود کب سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ سیاہ کپڑے میں چھپایا ہوا تھا۔ کوثر نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جائے نماز طے کر کے اس نے دوبارہ اپنے کمرے کا رخ کیا۔ امی اور دادی کے کمرے کا دروازہ ابھی بند تھا۔ سٹور کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے آہستہ سے سٹور میں جھانکا۔ ایک لمبا چوڑا وجود تمام چہرہ سیاہ کپڑے میں چھپا ہوا۔ کوثر کا دل خوف سے پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ قریب تھا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی کہ اس شخص نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایک ہاتھ سے مضبوطی سے کوثر کا منہ بند کیا اور گھنٹے بعد جب کانپتی ہوئی کوثر اپنے کمرے میں واپس لوٹی تو اس کی 19 سالہ دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ نقاب پوش کب کا فرار ہو چکا تھا۔ کوثر اپنی چیخوں کو روکنے کے لیے اپنا دوپٹہ منہ میں گھسائے دے رہی تھی۔ صبح امی اور دادی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ اس کو تیز بخار چڑھ گیا تھا اور اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پھر صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا ہوگا، اس کی دادی بڑبڑا رہی تھی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ پانی گرم کر لیا کر، مگر اس لڑکی کی سستی۔ کاش کہ میں صبح کے لیے نہ اٹھتی۔ کوثر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کاش اس صبح اذان کی آواز میرے کانوں میں نہ گونجی ہوتی۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ دن پر دن گزرتے گئے، کوثر کی حالت قدرے سنبھل گئی، مگر اس صبح کے بعد وہ فجر کے لیے نہ اٹھی۔ اذان پر آنکھ تو حسب معمول کھل جاتی، مگر وہ اپنے بستر پر ہی پڑی کانپتی رہتی۔ کوثر کی حالت تو بہتر ہو رہی تھی، مگر ملک کے حالات شدید بگڑ رہے تھے اور کوثر کے ماں باپ اور دادی بے حد خوف زدہ تھے۔ ایک تو مسلمان، پھر مسجد کے مؤذن، بے حد غریب۔ جو گنتی کے مسلمان گھرانے تھے وہ سخت خوف زدہ تھے۔ جن گھروں میں جوان لڑکیاں تھیں ان کا خوف تو کئی گنا زیادہ تھا۔ کئی لوگوں نے اپنی کم عمر لڑکیوں کی بنا دیکھے بھالے شادیاں کر دی تھیں۔ کوثر کی ماں بھی کوثر کی جلد از جلد شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ کوثر بے حد بد شکل تھی۔ سانولی رنگت اور پھر اس پر بچپن میں نکل آنے والی چیچک نے سارا چہرہ بھر دیا تھا۔ لوگ ان کی شرافت کے قصے سن کر ان کے گھر رشتہ تو لے آتے، مگر کوثر کو دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹ جاتے۔ کوثر کی سب سہیلیاں اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں اور اب تو چند مہینوں سے ملک کے حالات بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ عورتوں نے تو گھر سے نکلنا ختم کر دیا تھا۔ کوثر اور اس کا شریف مختصر گھرانہ بھی بے حد خوف زدہ تھا۔ مرد کے نام پر گھر میں صرف کمزور مؤذن صاحب تھے اور وہ 3 خواتین۔ کوثر کی ماں کو کوثر کی بہت فکر تھی کہ اس پر کوئی دوسری نظر تک نہیں ڈالے گا، اور اس رات والے واقعے کے بعد جو کہ کوثر کی ماں کے علم میں نہ تھا، یہ بات سچ ہی ثابت ہو گئی تھی۔ پھر 14 اگست 1947 کا دن آ گیا، بٹوارا ہوا۔ وہ نہ جانے کیسے جان بچانے میں کامیاب ہو گئی اور مسلمانوں کے قافلے میں شامل ہو کر پاکستان پہنچ گئی۔ دور دل، تھکا ٹوٹا جسم اور ویران آنکھیں لے کر
کئی مہینوں تک تو اس کو جیسے سمجھ نہ آ سکی کہ یہ ہوا کیا ہے، کون سی قیامت گزر گئی یا ابھی گزرنا باقی ہے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ جیسے تیسے حسب دستور جسم کے زخم بھرنے لگے اور دل کے بھی، بھوک بھی لگنے لگی اور نیند بھی آنے لگی۔ شروع میں جہاں وہ رکی تھی کسی اسکول کی عمارت تھی جس کو بے سہارا مہاجر لڑکیوں اور عورتوں کا کیمپ بنایا گیا تھا۔ کوثر جس عورت کی کہانی سنتی اس کو لگتا سب سے زیادہ تکلیف اس نے اٹھائی ہے، مگر اگلی ہی کہانی اس سے کہیں بڑھ کر اذیت ناک ہوتی۔ کئی لڑکیاں کنواری تھیں، کئی کے ساتھ ان کے بچے تھے، سب اپنوں سے بچھڑی ہوئی تھی، کئیوں کے اپنے گمشدہ تھے، بہت سارے اس اعتبار سے بالکل مطمئن تھی کہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، کوئی گمشدہ نہیں تھا۔ مہینوں پر مہینے گزر گئے، کئی خوش نصیب عورتوں کے بچھڑے رشتہ دار ان کو آ کر لے گئے، کئی لڑکیوں کے کیمپ میں ہی رشتے آ گئے اور وہ چند کپڑوں میں رخصت ہو گئی۔ بہت سے لوگ کوثر کا رشتہ بھی لے کر آئے، مگر انتہائی نیک دل بے لوث ہونے کے باوجود کوثر کا چہرہ دیکھ کر چپ چاپ لوٹ گئے یا کیمپ کی کسی اور خوبصورت لڑکی کو بیاہ کر لے گئے۔ کوثر کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں تھی، وہ اس اذیت میں کئی مرتبہ گزر چکی تھی۔ میری شادی نہیں ہو سکتی، اس نے خود کو سمجھا لیا تھا۔ پھر ایک دن کیمپ کی باجی نسیمہ نے اس کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ جی باجی، کوثر ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہو کوثر؟ فرشتہ صفت نسیمہ نے پیار سے کوثر کے گہرے سامنے چہرے پر نظر ڈالی۔ ٹھیک ہوں باجی۔ کوثر کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کتنی عمر ہو گئی ہے تمہاری بیٹی؟ نسیمہ نے پیار سے پوچھا۔ یہی کوئی 21 سال۔ کوثر نے انگلیوں پر حساب لگایا۔ تو کیا خیال ہے اب تمہیں اپنے گھر کا نہ کر دیا جائے؟ مگر کوثر کی آنکھوں میں کئی منظر گھوم گئے جب کئی رشتہ لانے والے اس کو دیکھ کر واپس لوٹ گئے تھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ نسیمہ باجی اس کا سوال بنا سنے بھانپ گئی۔ انہوں نے تو تم کو دیکھ کر پسند کیا ہے۔ جب 14 اگست کو ہم نے پاکستان کی سالگرہ کا جشن منایا تھا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے، تب تم کسی کو اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے تمہارا رشتہ بھیج دیا۔ کوثر بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ اپنی 21 سالہ زندگی میں وہ کسی کو اچھی لگی تھی، ابا، اماں اور دادی کے علاوہ، اور ہاں، باجی نسیمہ کے علاوہ۔ میں نے بھی اچھی طرح چھان بین کرا لی ہے۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، پیسے والا ہے، بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ کوثر نے کچھ شرم اور کچھ حیرت سے نظریں جھکا لیں۔ کیمپ کے عقب میں بنے بڑے سے میدان میں شادی کا پنڈال سجا ہوا تھا۔ ویسے تو کیمپ میں کئی مرتبہ شادی کی تقریب ہو چکی تھی، مگر آج تو جیسے رنگ ہی الگ تھا، کیونکہ آج شادی کا سارا انتظام کوثر کے ہونے والے بے حد امیر دلہا کی طرف سے کیا گیا تھا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کا شاندار انتظام اور ان کی ضیافت کے لیے بہترین کھانے، اور کوثر کا جوڑا اور زیور جو دیکھتا کوثر کی قسمت پر رشک کرنے لگتا۔ اور سب سے قابل رشک چیز تو ایسی تھی کہ لڑکیاں در حقیقت ہاتھ کاٹنے والی ہو گئیں۔ جی ہاں، بے حد خوبرو نوجوان، عالی شان کوثر کا دلہا، کسی مرد پر دوسری نظر نہ ڈالنے کے شرعی اصول پر سختی سے کاربند۔ باجی نسیمہ کی پہلی نظر اس قدر طویل ہو گئی کہ احساس ہونے پر انہوں نے گھبرا کر دلہا سے نظر ہٹا لی اور زیر لب ماشاءاللہ کئی بار دہرایا۔ کوثر قیمتی سرخ لباس میں اس قدر معمولی لگ رہی تھی کہ میک اپ کرنے والی نے تھک کر ٹھنڈی سانس بھری۔ نکاح ہوا، چھوارے بٹے، رخصتی کا شور ہوا، کوثر رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ اپنے سجے سجائے کمرے میں بیٹھ کر اپنے مہندی لگے سانولے ہاتھوں کو دیکھتی نہ جانے کیا کیا سوچی جا رہی تھی۔ اس کا بچپن، جوانی، سہیلیاں اور پھر وہ خوفناک صبح۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، کوثر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کوئی اندر آ کر عین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ اتنی خوبصورت آواز شاید اس نے پہلی مرتبہ سنی۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں اٹھا لیں۔ اف، یہ چہرہ، مسکراتا ہوا گورا نورانی چہرہ، پاک آنکھیں، سیاہ چھوٹی سی داڑھی اور ماتھے پر گہرا سجدے کا نشان۔ بہتر ہوگا کہ سب سے پہلے آپ سے میں اپنا تعارف کرا دوں۔ وہ بہت پیار سے بولا۔ میرا نام عمر ہے، عمر فاروق، مگر یہ میرا پیدائشی نام نہیں ہے، میرا پیدائشی نام امر ہے، امر سنگھ۔ کوثر نے دوبارہ گھبرا کر نگاہیں اٹھائیں۔ گھبرائے نہیں، وہ جیسے اس کا سوال سمجھ گیا۔ میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، سچا مسلمان، جیسے آپ ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی،
बल्कि एक वाक़या सुनाता हूँ। उमर ने खंकार कर गला साफ किया। 2.5 साल पहले मुझे एक मिशन सौंपा गया, अपने मोहल्ले के तमाम अमीर घरानों में डाका डालने का मिशन। मैं रात भर एक घर में छुपा रहा, फिर नीम अंधेरे में एक बुजुर्ग कमरे से निकले। तेजी से उन्होंने आस्तीनें चढ़ाई और ठंडे पानी से वजू किया, शदीद तरीन सर्दी में, और घर से निकल गए अजान देने के लिए। काफ़ी कोशिश के बावजूद भी मैं इन्हें लूट न सका। फिर अजान हुई, नौजवान लड़की कमरे से निकली, सख्त सर्दी में आस्तीनें चढ़ाई, और जब ठंडे पानी से वजू करके खुदा के हजूर खड़ी हो गई तो कौसर को लगा कि उसका दिल पसलियां फाड़ कर बाहर आ जाएगा। मैं इस घर में डाका डालना चाहता था, लेकिन इस लड़की को देखकर मैं छुपा रहा और उसने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली। फिर मैं शैतान के बहकावे में आ गया और उस लड़की के साथ वो सब कुछ कर दिया जो मैं नहीं करना चाहता था। कौसर की आंखें भर गईं और उसके आंसू गिरने लगे। फिर न जाने क्या हुआ कि मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। मैंने गुनाहों से तौबा कर ली और वो गुरोह छोड़ दिया, इसलिए कि मैं खुद मुसलमान हो गया। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, अमर से उमर बन गया। नाम में तो बस पेश का फ़र्क है, मगर मेरी तमाम ज़िंदगी ज़ेर से ज़बर हो गई। कलमा पढ़ते ही मुझे समझ आने लगा कि ये क्या राज है। अजान की आवाज़ में कौन सा सहर छुपा है कि मुसलमान दिन हो या रात घर से दीवाना वार आस्तीनें चढ़ाते हुए वज़ू करते खुदा के हजूर सजदा रेज हो जाते हैं। वो कौन सी पुकार है जो कि खुदा की तरफ से होती है और बंदा हाथ बांध कर उसके सामने हाजिर हो जाता है। उमर ने कौसर की तरफ प्यार भरी नज़र डाली। मैंने खुदा से अपने इस गुनाह की बहुत माफ़ी मांगी। मैंने खुदा से अर्ज़ की कि अगर उसने मेरी तौबा कबूल की तो तुम मुझे नज़र आ जाओ। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, फिर मुसलमान होकर मैं पाकिस्तान आ गया। खाली हाथ आया था मैं, और खुदा ने इतनी बरकत दी कि मिट्टी को हाथ लगाता तो सोना बन जाती, और आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। यानी मेरी तौबा और मेरी दुआ खुदा ने सुन ली। खुदा ने तो माफ़ कर दिया, अब क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? उमर ने कौसर के सामने हाथ जोड़ दिए। कौसर ने अपने आंसुओं में भीगे सांवले हाथ उमर के जुड़े हुए सफ़ेद हाथों के ऊपर रख दिए और इसे माफ़ कर दिया। अब उमर और कौसर दोनों ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में था बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।